السلام علیکم to all the students of class 8. نعت شریف جو کہ نظم ہم پڑھ چکے ہیں اس کی آج ہم مشق کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، نعت کے مطابق درج ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ یہ سوالات ہیں، ان کے ہم نے مختصر جواب لکھنے ہیں۔ تو چلیں پھر ان کے جوابات ہم دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، الف، شمع توحید جلانے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ جواب ہے، شمع توحید جلانے سے شاعر کی مراد یہ ہے کہ بتوں کی پوجا کرنے والوں کے سامنے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شمع توحید جلائی، یعنی انہیں توحید کا پیغام دیا، انہیں یہ پیغام دیا کہ اللہ ایک ہے، یعنی کہ توحید کا پیغام دیا، اللہ کے ایک ہونے کا پیغام دیا کہ اللہ ایک ہے، بتوں کی پوجا نہ کرو، اللہ کی پوجا کرو جو کہ وحدہ لا شریک ہے۔ دوسرا سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا پیغام سنانے کے لیے تشریف لائے؟ جواب ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا پیغام سنانے کے لیے تشریف لائے کہ جو ہر دل میں اجالا کر دے۔ ٹھیک ہے، یہاں آپ یہ والا جواب لکھ دیں اور یہاں یہ لکھیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پیغام سنانے کے لیے تشریف لائے کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ جیم ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی بزم سجانے کے لیے تشریف لائے؟ جواب ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزم کونین سجانے کے لیے تشریف لائے۔ بزم کا مطلب ہوتا ہے محفل، مجلس، اور کونین کا مطلب ہوتا ہے دو جہاں، یہ والا جہاں اور آخرت آنے والا جہاں، ہمارے مرنے کے بعد جو جہاں آئے گا۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزم کونین سجانے کے لیے تشریف لائے۔ دال ہے، آخری شعر میں سونے والوں کو جگانا کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، بتائیں کہ ان کا کیا مطلب ہے؟ اس سے مراد ایسے لوگوں کو جگانا ہے جو اپنی زندگی غفلت میں گزار رہے ہیں یا جو اپنی زندگی بغیر مقصد کے گزار رہے ہیں اور جنہیں آخرت کی فکر نہیں۔ ٹھیک ہے نا، جو ایسے لوگ ہیں غفلت میں ہیں، یا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، ٹائم ضائع کرتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں، آخرت کی فکر نہیں کرتے، نیکیوں والے کام نہیں کرتے، نیک کام نہیں کرتے، گناہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو غفلت سے جگانا ہے۔ اس سے مراد ایسے لوگوں کو جگانا ہے جو اپنی زندگی غفلت میں گزار رہے ہیں یا جو اپنی زندگی بغیر کسی مقصد کے گزار رہے ہیں اور جنہیں آخرت کی فکر نہیں۔ سو اس طرح ہمارا پہلا سوال کمپلیٹ ہوا۔ ٹھیک ہے، تو ان سوالات کے جوابات ہم نے دیکھ لیے۔ اب ہم دوسرا سوال کرتے ہیں۔ سوال ہے، دوسرے کا الف پارٹ ہے، نعت میں سے لیے گئے درج ذیل الفاظ کی مدد سے جملے مکمل کریں۔ یہ الفاظ ہمیں دیے گئے ہیں، ان الفاظ کی مدد سے ہم نے یہ والے جملے کمپلیٹ کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان الفاظ کی مدد سے ہم ان خالی جگہوں کو پر کریں گے یا یہ جملے کمپلیٹ کریں گے، مکمل کریں گے۔ پہلا ہے، طوفانوں میں گرے ہوئے، یہاں گرے نہیں آئے گا، گرے ہوئے، طوفانوں میں گرے ہوئے انسانوں کو کشتی کے ناخدا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا ہے۔ ناخدا کا کیا مطلب ہے؟ رہنما۔ تو جو طوفانوں میں گرے ہوئے انسان ہیں، طوفانوں میں گرے ہوئے انسانوں کی کشتی کے ناخدا کون ہیں؟ رہنما کون ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ٹھیک ہے،
تو طوفانوں میں گرے ہوئے انسانوں کی کشتی کے ناخدا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا ہے۔ ناخدا کا مطلب رہنما۔ دوسرا ہے جہالت کی تاریکی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات علم کا اجالا بن کر آئیں۔ ٹھیک ہے، علم کا اجالا بن کر آئیں۔ جہالت کی تاریکی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات علم کا اجالا بن کر آئیں۔ تیسرا ہے بتوں کی پوجا کرنے والوں، یہاں والوں آئے گا، والوں کے سامنے ہمارے پیارے نبی، یہاں پیارے آئے گا، بتوں کی پوجا کرنے والوں کے سامنے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شمعائے توحید جلائی، شمعائے توحید جلائی۔ ٹھیک ہے۔ چوتھا ہے نعت میں محفل کا مترادف لفظ بزم لکھا گیا ہے۔ بزم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ محفل۔ بزم کا مترادف لفظ، مترادف یعنی کہ محفل کی جگہ کون سا لفظ یوز ہوا ہے، اس کے مترادف کون سا لفظ یوز ہوا ہے؟ بزم۔ بزم کہہ لیں یا محفل کہہ لیں یا مجلس کہہ لیں، ایک ہی چیز ہے۔ تو نعت میں ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ نعت میں محفل کی جگہ بزم لفظ لکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یا یہ آپ کہیں کہ نعت میں محفل کا مترادف لفظ بزم لکھا گیا ہے۔ یہ بزم نہیں کہنا، یہ بزم ہے، بزم، بزم لکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ پانچواں ہے نعت میں دنیا و آخرت یا دونوں جہانوں کے لیے لفظ کونین بتایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے نا، کونین، کونین کا بتایا آپ کو کیا مطلب ہوتا ہے؟ دو جہاں۔ دو جہاں کون سے؟ دنیا اور آخرت، یہ والا جہاں اور ہمارے مرنے کے بعد جو جہان ہوگا آخرت، یہ دو جہاں مراد ہے۔ کونین دو جہاں، دنیا اور آخرت۔ بزم محفل۔ توحید اللہ کے ایک ہونے پر یقین کرنا، ناخدا رہنما۔ ٹھیک ہے، اجالا روشنی۔ ٹھیک ہو گیا، پانچواں ہو گیا۔ اب ہم چلتے ہیں چھٹے کی جانب۔ چھٹا ہے اسلامی تعلیمات سے فیضیاب ہونے کے لیے ہر مسلمان کی چشم بیدار تیار رہتی تھی۔ ٹھیک ہے نا، یہاں بیدار آئے گا، آپ اپنی بکس کھول کر رکھیں، کتاب کھولیں، وہاں سے دیکھیں آپ، تو یہاں کیا آئے گا؟ بیدار۔ ہم درست راہ سے بھٹک جائیں، ٹھیک ہے نا، یہاں بھٹک آئے گا، بھٹک۔ ہم درست راہ سے یا سیدھی راہ سے بھٹک جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ آخری ہے جہالت کے دور میں مشکلات کے طوفان امڑتے ہوئے آتے تھے، امڑتے ہوئے آتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ سوال بھی کمپلیٹ ہوا۔ اب بے ہے دیے گئے الفاظ میں سے مناسب لفظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کریں۔ یہ دیے گئے الفاظ ہیں، ان میں سے جو مناسب ہوگا وہ ہم نے اس خالی جگہ پر لکھنا ہے۔ تو پہلا ہے اللہ تعالی کی وحدانیت کا پیغام اور شمع توحید ایک ہی مفہوم واضح کرتے ہیں۔ مفہوم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا مطلب بیان کرنا۔ ٹھیک ہے نا، شمع توحید اللہ تعالی کی وحدانیت، وحدانیت کہتے ہیں ایک کو، واحد، ایک، تو اللہ کی وحدانیت کا پیغام اور شمع توحید ایک ہی مفہوم واضح کرتے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے اللہ تعالی کی وحدانیت اور کوئی کہتا ہے شمع توحید، تو ان دونوں کا ایک ہی مطلب ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے بزم کونین سے مراد دنیا و آخرت کی زندگی ہے۔ ٹھیک ہے نا، بزم کونین سے مراد دنیا و آخرت کی زندگی ہے۔ بزم محفل، مجلس، کونین دو جہاں، تو دنیا و آخرت کی زندگی ہے۔ تیسرا ہے ایک پیغام سے شاعر کی مراد ہے قرآنی تعلیمات۔ یہاں جو ایک پیغام سنانے کے لیے آپ آئے، تو وہ کون سا پیغام ہے؟ قرآنی تعلیمات، یعنی کہ اسلامی
اسلام کا پیغام سنانے کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. قرآنی تعلیمات یعنی اللہ کا پیغام سنانے کے لیے تشریف لائے. تو ایک پیغام سے شاعر کی مراد ہے قرآنی تعلیمات. تیسرا سوال ہے نعت کے مطابق مناسب لفظ کی مدد سے مصرع مکمل کریں. نعت کے مطابق اپنے پاس نہیں اپنے لکھنے، نعت کے مطابق جو نعت میں اشعار ہیں یہ مصرع ہم دیے گئے ہیں، اس کو ہم مکمل کریں گے نعت کے مطابق. پہلا ہے شمعائے، یہاں کیا آئے گا؟ توحید. ٹھیک ہے، شمعائے توحید جلانے کے لیے آپ آئے. ٹھیک ہو گیا. بے ہے ناخدا بن کے امڑتے ہوئے طوفانوں میں. ٹھیک ہے نا، امڑتے ہوئے طوفانوں میں ہمارے رہنما کون ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نظم میں کیا لکھا گیا ہے؟ ناخدا بن کے امڑتے ہوئے طوفانوں میں. ٹھیک ہو گیا. جیم ہے دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے. دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے. دال ہے ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے. ٹھیک. اور ہاں ہے قافلے والے بھٹک جائیں نہ منزل سے کہیں. قافلے والے بھٹک جائیں نہ منزل سے کہیں. سو اس طرح ہم نے یہ مصرعے کمپلیٹ کیے، مکمل کیے نعت شریف کے مطابق. ٹھیک ہے، تیسرا سوال بھی ہمارا کمپلیٹ ہوا. چوتھا سوال ہے درج ذیل الفاظ کی جمع لکھیں. کشتی کشتیوں، منزل منزلوں، طوفان طوفانوں، قافلہ قافلوں. قافلے نہیں آئے گا، قافلوں آئے گا. جیسے کہتے ہیں اس قافلے کا سربراہ کون ہے، تو وہ ایک ہوگا. قافلہ قافلوں. ٹھیک ہے. مرکز مرکزوں، یہ مرکزوں کے سربراہ ہیں. یہ ایک مرکز کا سربراہ ہے، یہ مرکزوں کے سربراہ ہیں. ٹھیک ہے. پانچواں ہے درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے، یعنی ان کا مطلب واضح ہو جائے. تو چلیں پھر ہم دیکھتے ہیں ان جملوں کو. ٹھیک ہے. اور ساتھ میں یہ والا کویشچن بھی ہم دیکھ لیں گے، یہ والا کویشچن بھی دیکھتے ہیں. اسی کے ساتھ ہم چھٹا کویشچن بھی دیکھ لیں گے کہ درج ذیل الفاظ جو ہیں یہ والے الفاظ ہیں، ان میں سے مذکر اور مؤنث علیحدہ علیحدہ لکھنے ہیں ہم نے، یہ بھی دیکھ لیں گے. اور اس کے ساتھ ساتواں کویشچن جو ہے اس نعت کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کریں، یہ بھی ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا جواب ہم دیکھتے ہیں. تو چوتھا سوال ہم نے ابھی دیکھا ہے، اس کا کیا ہے؟ چوتھا سوال کیا تھا؟ درج ذیل الفاظ کی جمع لکھیں. یہ درج ذیل الفاظ ان کی جمع ہم نے لکھی ہے. کشتی کشتیاں، منزل منزلوں، طوفان طوفانوں، قافلہ قافلوں، مرکز مرکزوں. ٹھیک ہو گیا. یہ چوتھا سوال کمپلیٹ ہوا. اب دیکھتے ہیں ہم پانچواں کویشچن، جملے جو کہ کمپلیٹ کرنے ہیں ہم نے. پانچواں کویشچن کیا ہے؟ درج ذیل، یہ بولے درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے. چلیں جی ٹھیک ہے. پہلا لفظ کیا ہے؟ توحید. اس کا جملہ ہم دیکھتے ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شمعائے توحید جلانے کے لیے تشریف لائے. لیکن جس بھی لفظ کا آپ نے جملہ بنانا ہے وہ لفظ اس جملے میں ضرور لکھا ہو. اگر وہ لفظ نہیں ہوگا تو جملہ ہی نہیں کمپلیٹ ہوگا آپ کا. تو وہ والا لفظ وہاں جملے میں ہونا چاہیے. اگلا ہے قافلہ. مجاہدین کا قافلہ اسلام کے لیے جنگ لڑتا ہے. پیغام، ہمیں اسلام کا پیغام دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچانا ہے. ٹھیک ہے. ہمیں اسلام کا پیغام دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچانا ہے. مدت، مدت کا مطلب ہوتا ہے ایک عرصہ. عرصہ، کتنی مدت سے آپ کام کر رہے ہیں، یا کوئی کہے گا کتنے عرصے سے آپ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے عرصہ. ہم ایک مدت سے اردو سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ آپ جملہ بنا سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں. منزل، ہم سب کی منزل آخرت ہے. ٹھیک ہے نا. ہم سب کی منزل آخرت ہے.
पांचवा सवाल भी कंप्लीट हुआ। छठा क्वेश्चन है दर्ज झैल अल्फाज में से मुज़क्किर और मुअन्निस अलग अलग लिखें। ये देखिए मुअन्निस इस तरह लिखते हैं, ठीक है। चलें जी हम अलग अलग लिखते हैं। फिर ये अल्फाज हैं। पैगाम क्या होता है? पैगाम मुज़क्किर होता है। मरकज़ भी मुज़क्किर होता है। शम्आ मुअन्निस है। बज़्म मुअन्निस है। काफिला मुज़क्किर है। मंजिल मुअन्निस है, ठीक है। ये अल्फाज हैं और ये हमने सामने लिख दिया, ठीक हो गया। तो ये था छठा क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लें। सातवां क्वेश्चन है इस नात का खुलासा अपने अल्फाज में तहरीर करें। चलें जी हम देखते हैं। खुलासा एक कलाम ये है, कलाम जो नात शरीफ हो ये कलाम है ना, एक कलाम है। तो खुलासा कलाम ये है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया और आखिरत की बज़्म सजाने, शम्आए तौहीद जलाने, पूरी दुनिया को सीधी राह दिखाने और गफलत में ज़िंदगी गुजारने वालों को जगाने के लिए तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मुश्किल में हमारी रहनुमाई करते हैं, ठीक है। तो ये हमने नाअत शरीफ का खुलासा अपने अल्फाज में तहरीर किया। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की जानिब। 8वां सवाल है नीचे दिए गए अल्फाज को उनके मुतजाद अल्फाज से मिलाएं। मुतजाद होता है उलट, ठीक है ना। मुतजाद उलट को कहते हैं। जैसे दिन है तो इसका उलट होगा रात, रात का उलट होगा दिन, उजाला का उलट होगा अंधेरा, और हाँ अंधेरा, ठीक है ना। तो उलट चीज होगा। देखते हैं जी। अब ये अल्फाज हैं, ये दिए गए अल्फाज हैं, इनके हमने इनके हमने जो मुतजाद है ना उनसे मिलाना है उनको, ठीक है ना। उजाला, अंधेरा। अब आप ये नोट करते जाएं साथ साथ। उजाला, अंधेरा, जलाना, बुझाना, दूर, नजदीक, सोना, जागना, ठीक है ना। सोना चांदी नहीं, ये वाला सोना नहीं, ये सोना जैसे रात को सो जाते हैं, ये वो वाला सोना है। सोना, जागना। तौहीद, तौहीद का मतलब होता है किसी चीज को एक मानना, एक जानना, एक तस्लीम करना, ठीक है ना। एक, तो जब किसी चीज के साथ आप किसी को शरीक कर देंगे तो वो तौहीद तो ना रही, वो तो शिरक हो गया। किसी की शराकत उसमें आपने शामिल कर दी, किसी को आपने शरीक कर दिया तो वो शिरक होगा, ठीक है ना। वो एक ना रहा, फिर वो दो हो गए या तीन हो गए। तो तौहीद का मतलब होता है किसी चीज को एक जानना, एक मानना या एक तस्लीम करना। तो इसका उलट क्या होगा? शिरक। अगर आप किसी को उसके साथ शरीक कर देंगे किसी चीज के साथ तो वो शिरक होगा। तो अल्लाह एक है, उसके साथ अगर किसी को शरीक करेंगे फिर ये गुनाह है, ये कुफर है, और ऐसा एक अकीदा रखने वाला हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम में जाएगा। तो तौहीद का मतलब होता है किसी चीज को एक जानना, एक मानना, एक तस्लीम करना। और इसका उलट क्या होगा? शिरक। दुनिया, आखिरत। दुनिया का उलट क्या है? आखिरत। तो ये 8वां क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर है 9। एराब की मदद से तलफ़ुज़ वाज़े करें। एराब किसे कहते हैं? ज़ेर, ज़बर, पेश, शद, मद, जज़म, ये एराब होते हैं, ठीक है। इनकी मदद से हमने तलफ़ुज़ को वाज़े करना है। मुद्दत, मीम के ऊपर पेश है, दाल के ऊपर जज़म है। मुद्दत, ठीक है। मुद्दत। बज़्म, बज़्म, ये बे के ऊपर ज़बर है, ये जा के ऊपर जज़म है, और मीम, बज़्म। जब इसको हम मिला के पढ़ेंगे तो ये बज़्मे कौनैन पढ़ेंगे। मीम के नीचे ज़ेर आ जाएगी, बज़्मे कौनैन, ठीक है। शम्आए तौहीद, आइन के नीचे ज़ेर है, ठीक है। शम्आए तौहीद, ये दूर है, दाल के ऊपर पेश है। ये देखिए यहाँ, जैसे ये यहाँ भी नजर आ रहा है आपको, दूर। एक होता दौर, ये कैसा दौर आ गया है, ठीक है ना। पुराना दौर बड़ा अच्छा था, तो ये दौर नहीं है, ये दूर है, ठीक है ना, दूर। असरार, ये अलिफ के ऊपर जबर लगाना है। असरार का मतलब होता है राज, भेद,
جیسے آپ کے پاس بہت سارے اسرار ہیں، اس کا مطلب آپ کے پاس بہت سارے راز ہیں کسی کے، اسرار، ٹھیک. تو الف کے اوپر زبر ہے، سین کے اوپر جزم ہے، تو یہ اس طرح یہ کمپلیٹ ہوئے. تلفظ ہم نے واضح کیا اعراب لگا کر، ٹھیک ہو گیا. اور آخری سوال ہے، نعت کے درج ذیل شعر میں مرکز سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ پہلے ہم شعر پڑھتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شاعر کی کیا مراد ہے. ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو، ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز پہ بلانے کے لیے آپ آئے. ٹھیک ہے، شاعر کہتا ہے، یہ اب آپ لکھ لیں، ٹھیک ہے نا. شاعر کہتا ہے کہ ایک مدت سے جو انسان بھٹکے ہوئے تھے، مطلب بتوں کی پوجا کر رہے تھے، زندگی غفلت میں گزار رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، شمع توحید جلائی کہ اللہ ایک ہے، صرف اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اس کا شاعر کی اس شعر سے یہ مراد ہے. ٹھیک ہے، ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو، ایک عرصے سے جو لوگ بھٹکے ہوئے تھے، سیدھی راہ سے ہٹے ہوئے تھے، ان کو ایک مرکز پہ بلانے کے لیے آپ آئے، ان کو اسلام کے مرکز، جو اسلام ہمارا مرکز ہے، اس پہ بلانے کے لیے، اس کی دعوت دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. ٹھیک ہے، تو اس طرح ہماری مشق کمپلیٹ ہو گئی ہے. ہم نے سارے کوشچن کر لیے ہیں. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اس کی آپ پریکٹس کریں، لکھیں، سمجھیں. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم اگلا مضمون پڑھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.